بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہے اور یہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو شروع سے جاننا ہوگا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، آدھا دورہ دیکھ کر نہ جائیں، پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قوم آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوم کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستوں، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدود لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو ماننے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کرموں کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ میرے دوستوں، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراونا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستوں، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک و باقی نہ رہ جائے گی۔ میرے دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، اصل نام کیا ہوگا جس کے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور میرے دوستوں، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے
جس میں بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں آنا ہے ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے۔ اور میرے دوستوں، جس نے دجال کی خبر کو جھٹایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کے دونوں دانتوں کے بیچ تھوڑی گیپ ہوگی، اور یہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے تو گناہوں میں پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب لوگوں میں سے مال اور دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ یہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے دوستوں، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا وروध کریں گے، اور آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جسے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان پر اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھیل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمتیں دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اسے زمین پر اس طرح قتل عام کرے گی جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا۔
جبکہ وہ لشکر ذوالخلیفہ کے چٹلینڈ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان تمیم نام کا شخص ہوگا، جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جانماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے، اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم شہر کو 4 تکبیر کے ذریعے فتح کریں گے، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منو سلوا کے برتن، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے قاطع کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس وقت مسلمان پر 4 تکبیر کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہیں 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازل ہونے کی نشانیاں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ اور اگر آپ کو آگے کی ویڈیو دیکھنا ہے کہ دجال کیسے آئے گا تو اس کے لیے کبھی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔